سے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے، تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، جن کا بیٹا جن ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے، تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا۔ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ اب آپ کہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی، سرکار دی نا۔ پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا، کسی چیز کو کہا جانا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے، تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا۔ اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں گزار سکتا ہے۔ وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، شرط پوری کر لے گا، پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اونٹ سامو منو کہندے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بائی کلیریفیکیشن دینی پہ۔ سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے۔ تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی، سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا، اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا تھا، یہی کہیں گے نا۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اس میں میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا، جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ، میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے۔ وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو آپ یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے، تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو۔ کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا واہ، یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے، ٹائم قیامت تک جے۔ ہاں ٹائم قیامت تک جے۔ آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں، وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے۔ کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی تعلیق بالمحال، کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو، اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی آپ کو بات؟ میں نے اب یہ پوری بات انیف قریشی صاحب کے سامنے تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی، ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں، کیونکہ وہ مظلوم بنتے ہیں نا جی، ہمیں سارے کافر کہتے ہیں، ہم تعداد میں بھی دیکھیں کم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے، تو دیکھیں باقی سارے کثرت میں ہم سب سے تھوڑے ہیں۔ وہ ساریاں شہوانیاں اہل حدیث ویل کرتے ہیں نا اپنی مظلومیت واسطے، وہ ساریاں وہ کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تو بھی توڑے نے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامے بازی چھوڑو،
تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جب آتا ہے تو، اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے. ہم نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بےایمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو، ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، ترکی میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں ملینز آف مسلمز. ظاہر مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہے. اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبز پگڑی باندھتا تھا، اس وقت بھی نام میرا محمد علی مرزا ہی تھا. اس ٹائم نہیں ان کو وہم آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا. بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پھر تو یہی مطلب ہوا نا. ٹھیک ہے، یہ ظلم کرتے ہیں. وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. ہے تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے. بھئی ہم سے بھی پوچھو. تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان بوجھ کے تو مجھے بتائیں، مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو. ایک تو یہی ہے نا، وہ جس طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں. وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں، ابھی ایمان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نا. نہیں، جو شروع سے ساتھ ہوں. اب ظاہر ہے میں نبی اسلام کے ریفرنس سے ہی مثال دوں گا نا. اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں. یہ بھی کسی نے اعتراض کیتا ہے جی تسی جناب یہ کہتا ہے جناب یہ حق چار یار نے میرے واسطے انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی. یار اردو زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ فلاں فلاں کا غار یار ہے، یار غار ہے، وہ میری کہاں پہ ٹانگ گئی. اچھا، تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ یار غار ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ اچھا 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 اس کو تم نبی مان رہے ہو، اس کو ابوبکر مان رہے ہو. یہ اردو ڈکشنری میں ہے نا محاورہ، فلاں فلاں کا یار غار ہے. واہ، اس ٹائم تو تھوڑے دماغ کدے نہیں تھوڑی رگ پھڑکی. میں جدو کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے، تو وہ ان سے مثالیں دینے شروع کر دی. مثال تو ظاہر ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا، ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی نا. ہمارے بڑے تو وہی ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہم نے تو ان سے ہی مثالیں دینی ہیں. تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شرعی فتویٰ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں، پھر جناب ہمارے والے کریں، پھر ہم تو بعد میں آئیں گے اس فتوے کی گرفت میں. پہلے تواڈے نال جو کچھ اسی کرانگے نا وہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے.